کیا آپ کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے جب بھی آپ برش یا فلاس کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو اسے مسترد یا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسوڑوں سے خون بہنا ایک بنیادی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مسوڑوں کی سوزش یعنی انفلیمیشن لالی، سوجن اور نمی کا سبب بن سکتی ہے اور یہ پیریوڈونٹل بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے جنجیوائرس یا پیریوڈونٹائٹس۔ پریشان نہ ہوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس مسئلے سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں معمولی یا مائنر گم بلیڈنگ کا علاج گھر میں آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دانتوں کی اچھی صفائی کرنا اور کچھ قدرتی علاج کا استعمال کرنا۔ مسوڑوں سے خون بہنا عام ہے اور شاذ و نادر ہی خطرناک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے مسوڑے حساس یا پہلے سے ہی اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے مسوڑوں سے کبھی کبھار خون آنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ گم بلیڈنگ کی سب سے عام وجہ پلیگ یا ٹارٹر کا جمنا ہے۔ یہ مادے بیکٹیریا کو گم لائن میں بڑھنے دیتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کی ڈینٹل ہائیجین بری ہو۔ دانتوں کی اچھی صفائی حساسیت اور خون بہنے کو روک سکتی ہے۔ حساس یا خون بہنے والے مسوڑوں کی عام وجوہات میں شامل ہیں: اکثر دانتوں کو کافی دیر کے لیے برش نہیں کرنا یا دن میں کم از کم 2 بار نہیں کرنا، ایسے ٹوتھ برش کا استعمال کرنا جو بہت سخت ہو، گھسے ہوئے ٹوتھ برش کا استعمال کرنا جو اب مؤثر طریقے سے صاف نہیں کرتا ہو، فلاس کو رفلی یا زور سے استعمال کرنا، کچھ مخصوص ادویات لینا جیسے کہ ایسپرین، خون پتلا کرنے والی ادویات، آئبوپروفین، جنجیوائرس کا ہونا یا پھر ارلی اسٹیج مسوڑوں کی بیماری کا ہونا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ عام طور پر مسوڑوں سے خون بہنا بآسانی ٹھیک ہو سکتا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اور اپنے دانتوں میں اسکیلنگ کروا کے۔ تاہم اس کے بعد پلیگ کی نشوونما کو روکنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ فی الوقت اریٹیٹڈ، بلیڈنگ اور سوجن والے مسوڑوں کو دور کرنے کے یہ طریقے ہیں: ایک چھوٹا سا آئس پیک یا آئس کیوب کو اپنے سوجے ہوئے بلیڈنگ گمز پر رکھیں۔ برف کی ٹھنڈک سے ان کو آرام ملے گا اور سوجن کم ہو جائے گی۔ آئس پیک خاص طور پر منہ کی معمولی چوٹوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ چوٹیں مسوڑوں کی سوجن کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ جنجیوائرس کی وجہ سے درد اور سوجن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ایک وقت میں 10 منٹ تک برف رکھیں، ہر 10 منٹ کے وقفے کے بعد۔ اگر خون بند نہیں ہوتا تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اینٹی بیکٹیریل ماؤتھ واش غیر صحت مند مسوڑوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ کو بھی روک سکتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کو مارتا ہے اور سوزش کو کم کر کے سوجے ہوئے مسوڑوں کو آرام دیتا ہے۔ ماؤتھ واش جنجیوائرس جو مسوڑوں سے خون بہنے کی عام وجہ ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے اور اس کو روک بھی سکتا ہے۔ ماؤتھ واش کے ایکٹیو انگریڈینٹس میں شامل ہیں کلوروہیکسیڈائن اور ہائیڈروجن پروکسائڈ۔ مسوڑوں کے خون آنے پر ماؤتھ واش کو اپنے گھر میں رکھیں۔ آپ ماؤتھ واش دکانوں سے بھی خرید سکتے ہیں یا پھر آن لائن برانڈز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمک کے پانی سے کلا کرنا بیکٹیریا کو مارتا ہے۔ آپ 200 ملی لیٹر گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال کر کلا کر سکتے ہیں۔ منہ کو صاف کرنے کے لیے نمک کا کلا کریں اور پھر تھوک دیں۔ اس کو دن میں کئی بار کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ ہلدی میں قدرتی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹوری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ ہلدی کے پیسٹ مسوڑوں پہ لگانے سے مسوڑوں کی سوجن اور مسوڑوں سے خون بہنے کی علامات بہتر ہو جاتی ہے۔ تاہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہلدی دراصل جنجیوائرس کا علاج نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا یہ ایک عارضی علاج ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے دانتوں کو ہاسپٹل میں جا کے پروفیشنلی کلین کروائیں۔ ہلدی پیلے رنگ کی ہوتی ہے، لیکن اس سے دانتوں پر داغ نہیں پڑتے ہیں اگر آپ ان کو لگانے کے بعد اچھی طرح منہ دھو لیں۔ کچھ لوگ ہلدی کو دانت سفید کرنے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر بیکنگ سوڈا کے ساتھ ملا کے۔ اگر آپ کے مسوڑے حساس ہیں تو آپ ایسے ٹوتھ برش کا استعمال کریں جو خاص طور پر حساس مسوڑوں والے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہوں۔ سخت ٹوتھ برش دانتوں کے لیے بہت برے ہوتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ دن میں 2 منٹ تک نارمل برسٹل والے ٹوتھ برش کا استعمال کیا جائے۔ مینول یا الیکٹرک ٹوتھ برش دونوں مؤثر ہیں۔ ٹوتھ برشز کو ہر 3 سے 4 ماہ بعد تبدیل کریں یا جب بھی آپ کو لگے کہ برش گھس گیا ہے۔ سگریٹ نوشی مسوڑوں کی بیماری کی ایک وجہ ہے۔ تمباکو نوشی جسم کے مدافعتی نظام کو نقصان پہنچاتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم ان بیکٹیریات سے لڑنے کے قابل نہیں رہ پاتا جو قدرتی طور پر مسوڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک بار مسوڑوں کو نقصان پہنچنے کے بعد تمباکو کی وجہ سے جسم کو اپنے ٹیشوز کو دوبارہ سے صحت مند بننے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑنے سے مجموعی صحت کو فائدہ ملتا ہے اور آپ کے منہ اور مسوڑوں کی صحت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ اکثر تمباکو نوشی کو چھوڑنے کے بعد اپنی زبانی صحت میں بہتری کو محسوس کرتے ہیں۔ شروع میں فلاس کرنے کی نئی عادت خون بہنے کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ مسوڑے فلاسنگ کے عادی نہیں ہوتے ہیں، تاہم مسلسل فلاسنگ کے کچھ دنوں کے بعد خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فلاس ہمیشہ نرمی سے کریں اور سختی سے کبھی نہیں۔ باقاعدگی سے فلاس کرنا مسوڑوں کی مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مسوڑوں سے خون بہنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ آئل پلنگ ایک قدیم آیورویدک میڈیسنل پریکٹس ہے۔ اس میں کوئی بھی تیل 20 منٹ تک منہ میں گارگل کرنا اور پھر اسے تھوکنا شامل ہے۔ یہ دانتوں کو سفید اور زبانی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اپنے دانتوں کو برش کرنے اور روزانہ فلاس کرنے کے ساتھ ساتھ آئل پلنگ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آئل پلنگ منہ سے بیکٹیریا کو ڈرا آؤٹ کرتا ہے اور اس تیل کو تھوکنے سے بیکٹیریا منہ سے تیل کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات والے تیل کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ناریل کا تیل۔ نشاستہ دار یعنی اسٹارچی پروسیس شدہ خوراکوں کو کثرت سے کھانا جنجیوائرس کی وجہ بن سکتا ہے۔ نشاستہ دار خوراک دانتوں اور مسوڑوں سے جا کر چپک جاتی ہیں اور چینی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل مسوڑوں کی سوجن، خون بہنا اور دانتوں کے سڑنے میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ نشاستہ دار پروسیسڈ فوڈز میں ریفائنڈ بریڈ، کیک، کوکیز اور چپس شامل ہیں۔ مسوڑوں سے خون بہنے کی دیگر وجوہات وائٹامنز کی کمی ہو سکتی ہے جیسے کہ وائٹامن سی یا وائٹامن کے۔ اس کے علاوہ پریگننسی، ڈائبٹیز اور اسکروی بھی مسوڑوں سے خون بہنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر یا دانتوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اگر گھر میں اس علامات کا علاج کرنے کے بعد بھی خون بہنا نہیں رک رہا ہو۔ ریگولر ڈینٹل وزٹس معمولی ارلی سٹیج گم ڈیزیزز کو زیادہ سنگین ہونے سے روک سکتے ہیں۔ علاج نہیں ہونے والی مسوڑوں کی بیماری بالآخر انفیکشن اور دانتوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہر 6 ماہ بعد اپنے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ محفوظ رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔